علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی خوبیاں اور تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت ہوں۔ میں کل شیخ اکرم مدنی حفظہ اللہ تعالی کے ادارے میں وہاں پر گفتگو کا موقع تھا۔ شیخ صاحب میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، اور اس ادارے کے اندر جہاں الحمدللہ گفتگو ہو رہی ہے، تو میں پہلی دفعہ ان دونوں اداروں کا میں نے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر ہماری تشریف آوری ہوئی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے ان دونوں اداروں کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں، اللہ پاک ان اداروں کو قیامت تک جاری رکھے۔ اللہ رب العزت کتاب اور سنت کے چشموں کو یہاں سے جاری کر دے۔ اللہ پاک بزرگوں کے، اساتذہوں کے، سب کی جان میں، مال میں برکت دے۔ شیخ ابو سلمان صاحب، اللہ پاک ان سے راضی ہو۔ کل کے پروگرام میں بھی شیخ کی اور شیخ محی الدین کنگن پوری کی میں نے محنت دیکھی تھی، اور آج کا پروگرام میں یہ بھی محنت دیکھ رہا ہوں میں۔ اللہ پاک سب سے راضی ہو جائیں، ہم سب کے ٹوٹے پوٹے اعمال کو اللہ پاک قبول اور منظور فرما لیں۔ بخاری شریف قرآن مجید کے بعد صرف اسلامی کتابوں میں سب سے عظیم کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے بعد دنیا کے تمام بڑے مذاہب کی جتنی بھی کتابیں ہیں، کوئی بھی عشر عشیر اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بسا اوقات ہم اپنی کتابوں کی جو ہے نا قدر جانتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسے کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے، مدرسے کے بچے پڑھ رہے ہیں اس کو۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر اس کتاب کو دقیق نگاہوں سے دیکھا جائے اور باریک بینی سے اس کو دیکھا جائے تو تقابل ادیان کا ایک دراسہ کرنے والا شخص اس بات کو جانتا ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب صحیح بخاری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے خیال سے بچوں کو پیچھے کر دیں، میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا، ہے نا، پلیز۔
جو سمجھدار ہیں ان کو آگے لائیں تاکہ یہ کہ بعد میں جو ہے وہ میرے وہ ترتیب ہو. وقت میں بچوں کو دیکھوں گا کہ وقت گفتگو کروں گا میں. پیچھے ہی ہوتے ہیں. امام بخاری کی فقاہت پر بات کرنی ہے تو کم سے کم بڑے لوگ آگے آ جائیں گے, بچے چھوٹے چھوٹے پیچھے چلے جائیں. شاباش. تو صحیح بخاری دین اسلام میں قرآن مجید کے بعد تمام کتب پر ایک رتبہ رکھتی ہے. لیکن آپ یقین جانیں کہ صحیح بخاری شریف اپنی صحت کے اعتبار سے اور اپنی قوت کے اعتبار سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر اس کتاب کا یہ رتبہ ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. صحیح بخاری کی ابتدا امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوحی سے کیا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 2 میں یہ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ لا یہاں پر نفی جنس کے لیے ہے, اور عربی میں ریب اس چیز کے لیے کہا جاتا ہے, اس شک کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس کی ابتدا ہو, ابھی اس کی شروعات ہوئی ہو اور پھر وہ آگے بڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کتاب کے اندر اس کی ابتدا کے اندر ہی کوئی شک نہیں ہے. حالانکہ شک کے الفاظ بھی عربی کے اندر مستعمل ہے. رب العالمین نے لفظ شک استعمال نہیں کیا, لفظ ریب استعمال کیا ہے. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو کچھ موازنہ بتاتا ہوں, پھر ہم بات کرتے ہیں اپنے موضوع پر. اگر آپ اس وقت آبادی کے اعتبار سے جو سب سے بڑی آبادی ہے وہ عیسائیوں کی ہے, اور ان عیسائیوں کی جو سب سے بڑی جو کتاب ہے وہ بائبل ہے. کون سی کتاب ہے؟ بائبل. بائبل کو جب ہم کھولتے ہیں نا تو پرانے عہد نامے میں ایک کتاب ہے, اس کو یہ کہتے ہیں پیدائش, کتاب پیدائش. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں بک آف جینیسس. کتاب پیدائش میں پہلا ہی باب ہے. میں بات کر رہا ہوں کتاب کی ابتدا پر, تو وہاں پر پہلا باب یہ ہے فقرہ نمبر 1 سے لے کر 19 تک کہ خداوند کریم نے زمین اور آسمان کو پیدا کر دیا. بس اوقات ہے نا, اگر ہمارے گھر کا ایک سیکیورٹی گارڈ ہے نا, اگر اس کی کسی سے لڑائی نہیں ہوتی نا اور وہ کارآمد نہیں ہوتا تو صرف کھڑا ہی رہتا ہے تو اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اگر گھر پر حملہ ہوتا ہے اور سیکیورٹی گارڈ بہترین جو ہے وہ سیکیورٹی کا معاملہ کرتا ہے اور گھر کو جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے, تحفظ دیتا ہے, آپ کہیں گے یہ آدمی ہے, یہ زبردست جو ہے وہ گارڈ ہے نا. عرصوں سے کھڑا ہوا ہے, عرصوں سے بیٹھا ہوا ہے, بھلے کتنا طاقتور ہو, آپ کی نگاہوں میں اسی قدر و قیمت نہیں ہے. بالکل اس کو یوں سمجھیں کہ بائبل کے اندر پہلا جو چیپٹر ہے اس کے فقرہ 1 سے لے کر 19 تک یہ لکھا ہوا ہے خداوند کریم نے یہ چاہا کہ وہ زمین و آسمان کو پیدا کرے تو سو اس نے پیدا کر دیا. زمین آسمان پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر خداوند کریم نے دوسرے دن چاہا کہ 2 بڑے بڑے نیروں کو پیدا کرے, 2 بڑے بڑے نیروں کو پیدا کرے. تو خداوند کریم نے 2 بڑے بڑے نیروں کو پیدا کر دیا. ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے نیر کہتے ہیں سورج اور چاند کو. یہ کون سے دن پیدا ہوا؟ اچھا, اب اس سے پہلے بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ خداوند کریم نے یہ چاہا کہ دن اور رات کو پیدا کیا جائے. تو سو ایسا ہی ہوا, خداوند کریم نے دن اور رات کو پیدا کیا, اور دن اور رات کو پیدا کرنے کے بعد پھر خداوند کریم نے آخری میں 2 بڑے بڑے نیروں کو پیدا کیا, یعنی سورج اور چاند کو. اب یہ بتائیے, یہ بائبل وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن. آپ یہ دیکھیں
کہ ابھی رات ہے، ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کیسے پتہ چل ابھی رات ہے؟ اندھیرے سے. سورج نہیں ہے، سورج نہیں ہے. صبح انشاءاللہ اجالا ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا؟ سورج آئے گا. اب بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا بند کریم نے دن اور رات کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورج اور چاند کو پیدا کیا. سورج اور چاند تو بعد میں پیدا ہو رہے ہیں، دن اور رات اس سے پہلے کہاں سے آ گئے؟ آپ سمجھ رہے؟ تو یہ ہوتی ہے وہ غلطیاں کہ جس کو جب کتاب میں یہ غلطیاں شامل ہو جائیں تو پھر سمجھ لیں کہ وہ کتاب کسی کام کی نہیں رہتی. صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہی ہے. صحیح ترین، سب سے صحیح ترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن، اس کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن احادیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اصولوں میں ذکر کیا ہے وہ ساری کی ساری ٹکسالی سند کے ساتھ ہیں. صیغہ جزم، تمریز نہیں. صیغہ جزم کے اندر جو روایت کیا ہے، یعنی وہاں پر سماع کی تصریح کر دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سند پہنچتی ہے. جو آپ کی اصولوں میں جو روایت ہے اس میں کسی قسم کا بھی کوئی جول نہیں ہے. امام الحرمین الجوینی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کی قسم کھاتا ہے، کوئی شخص اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ صحیح بخاری میں اگر ضعیف روایت ہوئی یعنی اصولوں میں تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو امام الحرمین الجوینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بے فکرہ ہو جائے، اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ امام بخاری نے جو اصول میں روایت نقل کی ہے اس میں سے ایک روایت بھی ضعیف نہیں ہے. کیونکہ اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اتفاق علماء کا. اور ہمارے استادوں کے ایک استاد ابو الاشبال بہاری رحمۃ اللہ علیہ مکے میں ہوتے تھے. ان کی ایک مقالہ بھی شائع ہوا ہے مقالات شاغف کے نام سے. انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی. کہتے ہیں کہ صحیح بخاری جو ہے نا، یہ صرف روحانی علاج نہیں کرتی، بلکہ صحیح بخاری کے اندر روحانی اور جسمانی دونوں کا علاج موجود ہے. آپ نے نام سنا ہوگا، ثناء اللہ خان عمر تصری رحمہ اللہ کے استاد تھے عبد الحق ہاشمی رحمہ اللہ. عبد الحق رحمہ اللہ جو ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ثناء اللہ عمر تصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استادوں میں سے تھے. یہ روزانہ صحیح بخاری سے جو ہے نا 3 پارے پڑھتے تھے. شیخ ان کے بارے میں آتا ہے روزانہ 3 پارے پڑھتے. وفات کا وقت قریب آیا تو علالت بہت زیادہ تھی، تو آخری میں انہوں نے طلباء کو کہا کہ بخاری شریف لاؤ. وہ بخاری شریف لائے. انہوں نے بخاری شریف کے احادیث مرفوعہ پر ہاتھ پھیرا. انہوں نے ہاتھ پھیرنے کے بعد آنکھوں پہ لگایا اور اللہ نے روح کو قبض کر لیا. اللہ، یہ محبت تھی. اور بعض سلف کے اقوال آتے ہیں کہ بعض سلف میں ایسے محدثین تھے کہ جب وہ بیمار ہو جاتے تو اپنے طلباء کو کہتے حدیث پڑھو. کیا پڑھو؟ حدیث پڑھو. وہ حدیث پڑھتے اور محدثین فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دیتا. یہ حدیث کی برکت ہے. صحیح بخاری دعویٰ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ صحیح بخاری انسان کے روحانی اور جسمانی دونوں امراض کا علاج کرتی ہے.
یہ قوال ہے۔ امام بخاری نے جو یہ کتاب لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو لقب تھا ابو عبداللہ تھا، آپ امام المحدثین والفقہاء ہیں، اور محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ آپ رحمہ اللہ کا جو ہے یہ نام ہے الجعفی البخاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے جو ابواب ہیں، کیونکہ مجھے امام بخاری کے ابواب پر بات کرنے کی جو ہے نا حکم ملا ہے، اور صحیح بخاری کے ابواب کا مسئلہ بڑا سنجیدہ ہے۔ عام مسئلہ نہیں ہے کہ حدیث کا متن پڑھیں اور اس کا ترجمہ کر کے چلے بھائی ہو گیا کام۔ ابواب کے اندر بہت دقتیں ہیں، اور الحمدللہ میری مستقل اس مسئلے پر جو ہے 2 جلدوں پر میری مستقل کتاب بھی ہے، عون الباری فی مناسبات تراجم البخاری کے نام سے، اور ایک دوسری کتاب ہے تحفۃ القاری فی انواع التراجم للبخاری، امام بخاری کی انواع کے جو تراجم کی جو انواع ہیں اس پر بحث کی ہے۔ تو یہ 2 ضخیم جلدیں ہیں، تو اگر کوئی لینا چاہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کے اندر انہوں نے صحیح بخاری کے ابواب کی تشکیل کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب بیٹھ کر۔ امام بخاری کی جو ذہنیت تھی نا، جو آپ کے جو ایک سوچ تھی، آپ کی جو انٹینشن تھی، وہ عام محدثین کی طرح نہیں تھی۔ اور پھر اس کی جو شروحات ہیں، دیکھیں میں بتاتا ہوں، بات ہم کر رہے ہیں ابواب پر جو عنوان قائم کیے جاتے ہیں۔ شروحات ایک تو وہ ہیں کہ جو حدیث کی شروحات پر، یعنی حدیث کی جو شرح کی گئی ہے اس پر فتح الباری ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی معروف ہے، ٹھیک ہے، فتح الباری۔ اچھا، فتح الباری کا مسئلہ یہ ہے کہ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے پہلے مقدمہ لکھا اور پھر فتح الباری لکھی ہے، ورنہ عام نوعیت میں جو مصنف ہوتا ہے وہ پہلے کتاب لکھتا ہے، پھر اس کے بعد آخری کے اندر کیا کرتا ہے کہ وہ مقدمہ لکھتا ہے۔ حافظ صاحب نے مقدمہ پہلے لکھ دیا، اور مقدمے کے اندر حدیث ساری ان کا مقدمہ ہے، اور بہت ضروری ہے، ضروری جداً ہے۔ انہوں نے اس کے اندر بہت زیادہ بہترین طریقے سے صحیح بخاری شریف کا دفاع کیا ہے، لیکن کچھ مرویات کو انہوں نے اپنے مقدمے کے اندر چھوڑ دیا، جواب نہیں دیا، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن جب انہوں نے بخاری شریف کی شرح شروع کی، 24 سال کے اندر شرح کی ہے، کتنے؟ 24 سال۔ تو پھر آگے جا کر انہوں نے ان روایات پر جو اعتراض آتے ہیں، جو فنی اعتراضات آتے ہیں، وہاں جا کر پھر انہوں نے اس کا وہاں پر جا کر جواب دیا۔ کیوں کہ پہلے مقدمہ لکھا تھا تو خاموش ہو گئے، اور بعد میں اللہ نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے اس چیز کا جواب دے دیا۔ ایک شرح عمدۃ القاری ہے علامہ عینی کی، جو حنفی تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو علماء کی کثیر تعداد جو محققین علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فتح الباری نہ لکھی جاتی تو شاید عمدۃ القاری بھی نہ لکھی جاتی۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے ان شروحات کو، دیکھیں آج کی میری گفتگو سر پوری علمی ہے، تو معذرت چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا توجہ دیں گے تو انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے، کیونکہ میں انشاءاللہ آپ کو کتابوں کا تعارف، کون کون سی کتابیں کس فن پر لکھی گئی ہے اس کا تعارف، اور کوشش کروں گا اس کا منہج بھی بتاتا چلوں، پھر آخری میں جا کر ہم انشاءاللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ابواب کے اوپر کچھ بات کریں گے، اس کی انواع پر بات کریں گے، مناسبت پر بات کریں گے۔ تو علامہ عینی نے کیا کیا ہے کہ علامہ عینی نے جو ان کا جو منہج تھا وہ دراصل انہوں نے فتح الباری سے اٹھایا ہے۔ کس سے اٹھایا ہے؟ فتح الباری سے۔
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا لیس الحجر بعد الفتح، فتح الباری کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، یعنی فتح الباری پڑھنے کے بعد اب کہیں اور اپنے کو نہیں جانا، کسی اور شرح کو نہیں ہاتھ لگانا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فتح الباری کے اندر بہت سارے مسئلے کو ابن حجر رحمہ اللہ نے چھوڑا ہے، یا تو ان کو دھیان نہیں رہا کیونکہ انسان تھے، بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، اس کو میں نے اپنی کتاب کے اندر نشاندہی کی ہے اس کی۔ حافظ ابن حجر کا ان کا جو منہج جو پیٹرن ہے، حدیث لاتے ہیں، شرح کرتے ہیں، اور بسا اوقات اگر وہ حدیث 2-3 دفعہ آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کی شرح نہیں کرتے، اس کو چھوڑ کر پھر آگے نکل جاتے ہیں، یا وہ بسا اوقات دیگر محدثین و فقہا کے اقوال نہیں نقل کرتے، والذی یظہر لی کہہ کے کہ میرے نزدیک یہ بات ثابت ہوئی ہے اور سمجھ میں آ رہی ہے، وہ اپنا جو ہے وہ اس کے اوپر کامنٹس کرتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حدیث اور باب کے اندر جو مناسبت کا ایک جو فن ہے، اس کی انواع ہیں، مختلف نوعیتیں ہیں اس کی، فتح الباری میں تلاش کی جائیں تو اس کی انواع تقریباً 50 کے قریب ہمیں ملتی ہیں۔ کتنی ملتی ہیں؟ 50 کے قریب۔ عمدۃ القاری سمجھ لیں کہ فتح الباری کی کاپی ہے، لیکن عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی نے امام بخاری پر اعتراضات کیے ہیں۔ امام بخاری پر کیا کیے؟ اعتراضات کیے گئے، اور پھر اس کا جواب ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے التعلیق و تغلیق کے اندر بھی دیا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ وہاں جا کر انہوں نے، کیونکہ پہلے ابن حجر کی کتاب لکھی گئی تھی فتح الباری، اور پھر اچھا یہ آپس میں رشتہ دار تھے، پھر انہوں نے جو ہے اس سے عمدۃ القاری لکھی ہے۔ عمدۃ القاری کے اندر ایک چیز کا اہتمام ہر حدیث کے تحت تقریباً کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ راویوں کی بحث یہ لاتے ہیں، اسماء و رجال پر بات کرتے ہیں۔ تیسرا ہے آپ کا امام قسطلانی رحمہ اللہ کی ارشاد الساری۔ ارشاد الساری ان کا معاملہ کیا ہے کہ اگر ایک حدیث 10 دفعہ آئے گی تو امام قسطلانی رحمہ اللہ 10 دفعہ اس پر بات کریں گے۔ کیا کریں گے؟ 10 دفعہ بات کریں گے، اس کو چھوڑ نہیں دیں گے، بیاض نہیں چھوڑ دیں گے حدیث کی شرح کو، بلکہ وہ وہاں پر بات کریں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نیا نقطہ سامنے لایا جائے۔ میں نے صحیح بخاری کے صرف ابواب پر کام جس وقت کر رہا تھا تو میں نے کوشش کی تھی کہ امام بخاری کے جو ابواب سے کتنے مسئلے نکل سکتے ہیں، تو الحمدللہ میں نے 10,000 سے زیادہ مسائل صحیح بخاری کے ابواب سے نکالے تھے، لیکن وہ جو میرا جو مسودہ تھا وہ کہیں گم ہو گیا، ورنہ اس کی ایک مستقل ایک الگ کتاب ہوتی۔ اچھا جناب علی، تو یہ میں 3 بڑی بڑی شروحات، اس کے علاوہ تقریباً امام بخاری رحمہ اللہ پر جو ان کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، اس پر جو شروحات لکھی گئی ہے نا، اس وقت عربی کے اندر اس کی تعداد کم و بیش جو ہے وہ 350 بنتی ہے، اور اردو کی شروحات بھی اس سے کئی گنا زیادہ ہے الحمدللہ۔ لیکن ابھی بھی صحیح بخاری پر ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ اب کہا جائے کہ بس ختم، اب ساری کتابوں سے مستغنی ہو گئے ہیں، اب کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ساری کتابیں یہ ہیں امام بخاری کی حدیث کی جو پیش کی ہیں، اس کی شرح ہے یہ، لیکن باب کا مسئلہ ایک الگ ہے۔ کیا ہے وہ؟ باب کا مسئلہ الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب باب کا مسئلہ کیا ہے؟ باب کے اندر بھی 2 باتیں ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے جو ابواب ہیں اس کی بھی 2 باتیں ہیں، ایک باب کی شرح ہے اور ایک باب کی حدیث کے ساتھ مناسبت جو ہے اس کا پہلو کو اجاگر کرنا۔ نہیں سمجھے؟ اس حوالے سے جو ہے
علامہ ناصر الدین ابو العباس ابن المنیر الاسکندریہ رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 783 ہجری، انہوں نے اس پر کام کیا اور مشہور کتاب ہے المتواری علی ابواب البخاری، المتواری لکھا ہے۔ وہاں پر تقریباً 400 ابواب کے اوپر ابن المنیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کام کیا ہے۔ اچھی کتاب ہے، اور کسی چیز کو چھوڑ بھی دیا انہوں نے، کسی باب کو اور کئی ابواب کو، لیکن انہوں نے اس فن کے اوپر جو ہے باب اور حدیث کی مناسبت پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور ان کے ایک چھوٹے بھائی بھی ہیں، زین الدین ابن المنیر، ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اب یہاں پر ان دونوں بھائیوں کے حوالے سے ایک غلطی ہوئی ہے، طلباء وہ غلطی ذرا نوٹ کر لیں، اور غلطی کوئی چھوٹی موٹی جگہ پر نہیں ہوئی، آپ کو پتہ ہے غلطی کوئی چھوٹی جگہ پر نہیں ہوئی۔ غلطی کرنے والے جو ہے وہ کشف الظنون کے لکھنے والے حاجی خلیفہ، کشف الظنون اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو وہاں پر انہوں نے بڑی محنت کر کے یہ بتایا کہ یہ ایک کتاب ہے، یہ کتاب کس نے لکھی ہے، وہاں پر اس کا ذکر ہے، رائٹر کون ہے اور کتاب اس کی کون سی ہے، حاجی خلیفہ نے۔ حاجی خلیفہ سے بھی غلطی ہوئی، اور صاحب تحفۃ الاحوذی عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی وہی غلطی ہوئی جو ان سے ہوئی۔ تیسری غلطی محمد زکریا کاندھلوی سے بھی ہوئی، محمد زکریا کاندھلوی سے بھی ہوئی، امام قسطلانی سے بھی ہوئی۔ غلطی کیا ہے؟ زین الدین ابن المنیر، جو ابن المنیر رحمہ اللہ کے جو چھوٹے بھائی ہیں، ناصر الدین کے جو چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی ابواب بخاری پر تھوڑا سا کام کیا ہے، لیکن ان کے چھوٹے بھائی نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ کیا لکھی ہے؟ بخاری شریف کی شرح کی تھی۔ تو کئی جگہوں پر یہ غلطی آ گئی، وہ یہ سمجھے لوگ، علماء یہ سمجھے کہ شرح جو ہے وہ لکھنے والے جو تھے وہ بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی نہیں ہیں، زین الدین نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں ناصر الدین جو ہیں ابن المنیر رحمہ اللہ، انہوں نے اس کے اوپر یہ صحیح بخاری کی شرح کی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ غلطی ہے، ایسا نہیں ہے، بڑے بھائی نے صحیح بخاری کی شرح پر کام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس فن پر ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ البستی نے جو ہے اس کے اوپر اس فن پر ایک کتاب لکھی ہے، جس کا ذکر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اپنے مقدمے میں کیا ہے۔ دو باتیں ہو گئی، دو چیزیں، تین ہو گیا۔ بدر الدین بن جماع مناسبات تراجم البخاری کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک لطیفہ سناؤں گا، وہ یہ ہے کہ علی پور کے اندر کافی سال ہو گئے کہ جب میں یہ کام کر رہا تھا صحیح بخاری کے ابواب کی شرح کا، تو میرا ایک پروگرام تھا علی پور کے اندر۔ یہ ہمارے بھٹا صاحب کو پتہ ہے کہ کہیں اگر لائبریری کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہم الحمدللہ اس لائبریری کو دیکھے بغیر رہتے نہیں ہیں، اور پھر جو ہیرے اور جواہرات ہوتے ہیں تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو وہاں سے اجازت لے کر اسمگل کر لیں۔ تو ہم وہاں پر تھے، تو انہوں نے کہا کہ شیخ کہاں رہنا ہے آپ نے، لائبریری میں، گھر میں کہ مسجد میں؟ میں نے کہا لائبریری ہے تو وہاں پر آپ میرا بستر لگا دیں۔ وہاں پر لائبریری کے اندر کافی بڑی لائبریری تھی اور کافی اچھی کتابیں تھیں۔ تو میں نے الماری جب کھولی نا تو الماری کے نیچے مٹی کے اندر لدی ہوئی کچھ کتابیں تھیں۔ تو میں نے کہا یار خزانہ تو آدمی جو ہے وہ دفن ہی کرتا ہے، میں نے کہا یہاں ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اچھا، میں نے جب وہاں سے کتابیں دیکھنا شروع کی تو بدر الدین بن جماع رحمہ اللہ کی یہ مناسبات کی جو کتاب تھی یہ مجھے وہاں سے ملی، اور 1965 کے اندر اس کی اشاعت ہوئی تھی دارالسلفیہ سے۔ مکتبہ دارالسلفیہ جو ہے یہ آپ کا ہندوستان کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس مکتبے سے شائع ہوا تھا 1965 میں، اور اس کے بعد آج تک یہ کتاب شائع نہیں ہوئی۔ میں نے کہا یہ کتاب تو مجھے، میں نے کہا میں تو وقت خوشی کے مارے، آپ پوچھے نہیں شیخ صاحب کیسی خوشی ہوتی ہے جب مطلوب کتاب مل جاتی ہے تو۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا آج، میں اپنے آپ کو یوں کر رہا ہوں، میں نے کہا یار یہ کتاب کیسے مل گئی مجھے۔
اچھا مجھے پھر بھی یقین نہیں ہے، میں نے کہا لگتا ہے ہوتا اوپر گتا یہ ہو اور اندر کچھ ہو. تو میں نے پھر وہاں رات کو بیٹھ کر اس کا دراسہ کیا، میں نے پڑھا، میں نے کہا یہ تو مل گئی مجھے کتاب. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ محمود حسن جو ہندوستان کے تھے، حنفیوں کے عالم تھے، انہوں نے جیل میں بیٹھ کر جو ہے وہ مناسبات کے اوپر کام کیا تھا، کتاب العلم تک، وہ بھی مجھے وہاں سے مل گئی. اب میں نے ان لوگوں سے بڑی جو ہے نا گزارش کی، میں نے کہا آپ پلیز مجھے دے دیں. میں نے کہا آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا مٹی کھا رہے تھے، میں نے کہا ابھی کچھ عرصے بعد چوہیاں آئے گی یہاں پر، وہ کھا کے چلی جائے گی. تو میں نے کہا اس سے بہتر آپ مجھے دے دیں. اچھا خیر بہت زیادہ ان کی جو ہے نا ریکویسٹ کرنی پڑی، انہوں نے مجھے دی. پھر میں لے کر آیا اور پھر میں نے نا ہندوستان میں بمبئی کے اندر میں نے رابطہ کیا. تو پتہ مجھے یہ چلا کہ یہ جو مکتبہ تھا نا دارالسلفیہ، وہ مکتبہ وہاں سے ختم ہو گیا ہے، اب کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر. اور یہ کتاب صرف انہی کے پاس اس کی اتھارٹی تھی کہ وہ اس کو شائع کریں. اس کے بعد آج تک عرب سے بھی یہ کتاب شائع نہیں ہوئی. اب یہ جو کتاب ہے نا بدر الدین بن جمع کی مناسبات تراجم البخاری، یہ دراصل اختصار کے لیں یا پھر وہ چیزیں جو ابن المنیر رحمہ اللہ نے چھوڑی تھیں، انہوں نے اس کو اس پر لکھا ہے. تو تیسری کتاب یہ ہے، چوتھی جو کتاب ہے محمد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ چوتھی کتاب تھی، یہی مناسبات تراجم البخاری کے نام سے. اور ان کی جو کتاب تھی جو ہے اس کا نام تھا فقہ اغراض البخاری، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے جو ابواب کی جو اغراض ہے نا اس کو انہوں نے کھولا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کتاب جو ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، لیکن یہ ابھی اس وقت یہ کتاب میسر نہیں ہے. میں نے بہت تلاش کی ان کتابوں کو. پھر پانچویں کتاب ابو عبداللہ جو ہے وہ دمامینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ بھی جو ہے وہ ابھی مل نہیں رہی. اس کتاب کا نام ہے تعلیق المصابیح علی ابواب البخاری علی ابواب الجامع صحیح البخاری. تو وہ کتاب بھی میسر نہیں ہے، وہ بھی اسی فن پر لکھی گئی. ساتویں جو ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے، شرح تراجم ابواب البخاری کے نام سے ہے. یہ مناسبت پر نہیں ہے یہ کتاب. کئی حضرات کو غلطی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث اور باب کی مناسبت پر ہے. آپ کہیں گے یہ مناسبت کیا ہے، ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں. مناسبت پر نہیں ہے، شاہ ولی اللہ نے ابواب کی شرح کی ہے. بہت سارے لوگ دھڑلے سے حوالے دیتے ہیں کہ مناسبت کے اوپر شاہ ولی اللہ کی کتاب دیکھی جائے. بھائی شاہ ولی اللہ کی رحمہ اللہ کی کتاب مناسبت پر تو ہے ہی نہیں، انہوں نے تو ابواب کی شرح کیا ہے، ابواب کی شرح کی ہے. پھر ان کے بعد جو ہے وہ عبداللہ سالم البصری رحمۃ اللہ علیہ، اس فن پر ایک فن یہ بھی ہے کہ باب کے تحت جو حدیث ہے ان کے درمیان کون کون سے مذاہب ہیں، انہوں نے اس پر کام کیا ہے. اور یہ کتاب 18 جلدوں پر ہے. الحمدللہ یہ کتاب بھی میرے مکتبے کے اندر موجود ہے. 18 جلدوں پر یہ کتاب ہے. اور اس کتاب کی ترتیب ان کے شاگرد نے کی تھی، ان کی وفات ہو گئی تھی. تو یہ کتاب جو ہے مذاہب کے بارے میں، جو ابواب کے تحت جو امام بخاری جس مذہب کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ اس کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے. آٹھویں بات ابو القاسم بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگ علماء میں سے تھے ہندوستان کے. انہوں نے اس فن پر کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی، لیکن انہوں نے ذکر کیا ہے اس فن پر، جو کہ آج کل دفاع صحیح بخاری کے نام سے ایک موٹی ضخیم جلد جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور یہ میرے خیال سے ام القریٰ والوں نے اس کو شائع کیا ہے. گجرانوالہ کے جو ام القریٰ جو مکتبہ ہے تو وہاں سے یہ حاصل کی جا سکتی ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے یہ شیخ کے سارے کتابوں کو جمع کیا ہے. تو شیخ نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ کئی جگہوں پر اس فن کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. دیکھیں میں دیانت کے ساتھ ساری باتیں بتا رہا ہوں، اگر کوئی شخص اس فن پر بات کرے گا تو بہت کچھ اس کو مل جائے گا. پھر اس کے علاوہ ایک خاتون ہیں نوال بنت عمر عبداللہ، اس خاتون نے بھی منہج الامام بخاری فی تراجم ابواب الصحیح کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو موجودہ دور میں مارکیٹ میں موجود ہے. اسی طرح سے عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ کے جامع محمدیہ کے شیخ الحدیث، انہوں نے تقریر کی تھی. انہوں نے جو ہے وہ طلباء کو پڑھایا تھا. تو اس پڑھانے میں طلباء نے ان کو اس چیز کو یعنی بخاری شریف کے ابواب اور حدیث کی مناسبت کی جو انواع ہے نا، انہوں نے اس کو جمع کیا ہے. اور تقریباً عبد المنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ نے 25 انواع کا ذکر کیا ہے. کتنی؟ 25 انواع کا ذکر کیا ہے صحیح بخاری کے. اور بھی لوگوں نے لکھا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر خیر کی
نسبت اللہ کی طرف ہے۔ عبدالحق ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے لب اللباب فی تراجم والابواب کے نام سے، 6 جلدوں پر ہے، جو کہ شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کی بھی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمے میں 52 انواع کا ذکر کیا ہے، جو صحیح بخاری کے جو ہے تراجم کے جو انواع ہیں 52 کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے محمد زکریہ کاندھلوی، نام سنا ہوگا آپ نے، فضائل اعمال والے، محمد زکریہ کاندھلوی فضائل اعمال والے، انہوں نے بھی اس کتاب کے اس مسئلے کے اوپر جو ہے نا کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 28 منٹ ہو گئے، 8:28 8:50۔ اچھا چلے پھر میں جلدی چلتا ہوں آگے۔ تو یوسف یہ زکریہ کاندھلوی نے جو لکھا ہے اپنی اتنی موٹی موٹی جو ہے وہ 5 جلدوں پر ان کی کتاب شائع ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر سے جو کتابیں شائع ہوتی ہیں نا، ہم طلباء یا اساتذہ اس کو پروموٹ نہیں کرتے، اگر کوئی لکھتا ہے تو خدمت کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ابھی چھوڑو، بہت کم لوگ پروموٹ کرتے ہیں، ہمیں چاہیے پروموٹ کریں، اپنے جو منہج کے جو لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاونوا البر والتقوی کے تحت۔ تو عزیزان قدر انہوں نے بھی کام کیا، اور انہوں نے وہاں پر 71 انواع کا تعارف کروایا ہے، سب سے زیادہ انہوں نے کروایا ہے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے اس کی توفیق دی، اور میں نے اللہ سے خوب دعائیں کی، اور روح صالحہ کے ذریعے جو ہے جو نیک خواب ہوتے ہیں اس کے ذریعے اللہ پاک نے میری بڑی نصرت بھی کی۔ تو میں نے تقریباً اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حکم سے 3 سال کے اندر جو ہے یہ عون الباری مکمل کی، 3 سال میں، اور تقریباً 380 شروحات اور کتابیں میرے سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ اور الحمدللہ میں آپ کو اس پہ یہ خوشخبری سناؤں کہ میری اس کتاب کے اندر صحیح بخاری کے ابواب اور حدیث کی جو انواع ہے نا، میں نے اس کے اندر الحمدللہ 143 انواع کا تعارف کروایا ہے، 143 انواع کا تعارف۔ اور الحمدللہ یہ وجہ ہوئی کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ جامع بنوریا جو ہے کراچی والے، انہوں نے جب اس کے اوپر بات کی تو انہوں نے سر فہرست میری اس کتاب کا ذکر کیا ہے کہ انواع کے اندر سب سے زیادہ جو انواع کا جو ذکر ہے تراجم ابواب کا، یہ عون الباری ہے، 143 انواع کا ذکر ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب آتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے، وقت کم ہے، تفصیل کو میں تھوڑا مزید مختصر کر دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو باب قائم ہوا ہے نا، اس کے 3000 سے زیادہ ابواب ہیں، اور بسا اوقات ایک ایک باب سے جو ہے نا 12 15 مسائل، 18 مسائل، 20 مسائل بھی نکلتے ہیں، مختلف مسائل نکلتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جو دقیق نگاہ رکھنے والا ہو وہ اس سے بہت کچھ لے سکتا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو بڑے جو ہے وہ سلف کے اندر بڑے فقیہ تھے۔ شرح الالمام ہے ابن دقیق العید کی، 6 جلدوں پر ہے، اتنی موٹی جلد ہیں، ایک ایک جلد کی صفحہ جو ہے 600 صفحات پر ایک ایک جلد ہے۔ آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے کتنی حدیثوں پر انہوں نے کام کیا ہوگا؟ شرح الالمام ابن دقیق العید کی کتنی حدیثوں پہ کام کیا ہوگا؟ شیخ اتنی موٹی جلدیں ہیں، 7 صفحوں کی 6 جلدیں۔ ایک آئیڈیا لگا لیں، ہوا پہ تیر چھوڑ دیں، صحیح بخاری کی موٹی 3 جلدیں ہیں تو 7000 سے زیادہ حدیثیں تکرار کے ساتھ، وہ 6 جلدیں، کتنی حدیثوں پہ کام کیا ہوگا؟ 14000، آپ نے ڈبل کر دیا نا، 7 سے 7 14۔ جی اور کچھ کتنی حدیثیں ہوں گی؟ 3000، 21000۔ اور کچھ؟ صرف 25 حدیثیں۔ کتنی؟ صرف 25 حدیث۔ ایک حدیث کو ذکر کیا، ایک حدیث اس کی کتنی لائنیں بنتی ہیں؟ 17 ہیں، 2۔ کتنی؟ 2۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم دیباج پہننے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سونا
میرے امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور خواتین کے لیے حلال ہے. بس سند پر بات نہیں کرتے, متن پر آتے ہیں ڈائریکٹ. پتہ ہے آپ کو کتنے مسئلے نکالے اس سے؟ 402 مسئلے. کتنے؟ 400. کمال نہیں ہے؟ اب بتائیں, اتنی بڑی کتاب صرف 25 حدیثیں ذکر کی انہوں نے. ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب کے حوالے سے 3 باتیں ذہن میں رکھیں. ہاں, ایک ہوتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی لفظی مطابقت. کیا ہے لفظی مطابقت؟ مطابقت سمجھتے ہیں کہ اس کو اردو میں کروں؟ مطابقت اس کو یوں کہتے ہیں کہ جو باب کے اندر جو لفظ ہے نا, مثال کے طور پر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, حدیث میں بھی یہی آ گیا. یہ لفظی مطابقت ہے, جو باب میں ہے وہی نیچے حدیث میں ہے. اس کو کہتے ہیں لفظی مطابقت. دوسری مطابقت ہوتی ہے معنوی مطابقت, یعنی لفظ آپ کو نہیں ملے گا, اس کا معنی اور مفہوم سے مطابقت ملے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور معنوی مطابقت کی 3 قسمیں ہیں. معنوی مطابقت کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. مطابقت بطریق عموم, مطابقت بطریق خصوص, اور مطابقت بطریق استنباط. عموم, حدیث کے اندر جو لفظ ہے وہی لفظ باب کے اندر ہے, عموم ہے. مسواک کا فار ایگزامپل, مسواک کا باب قائم کیا ہے, باب کے نیچے مسواک کا ذکر ہے. عموم, عام, کوئی اس میں دقت نہیں ہے. خصوص, حدیث کے اندر ایک عام چیز ہے, ذکر باب کے اندر ایک عام چیز ہے, اور حدیث کسی اسی عام چیز کے اندر کسی خاص چیز کی طرف توجہ دلا رہی ہے. یہ خصوص. بطریق استنباط, یہ سب سے مشکل باب ہے, یہ سب سے مشکل باب ہے. آئیے اس کی میں آپ کو بطریق استنباط کی ایک ایسی مثال دیتا ہوں نا, مزہ آ جائے گا سن کر. اللہ اکبر. اور یہ مثال صحیح بخاری کے اندر میرے 3 سال کے دراسہ میں, اور ایسا نہیں کہ اوپری مطالعہ, اللہ پاک سے دعائیں کر کے میں نے امام بخاری کی طرح جو ہے وہ وضو بنا کر ہر حدیث پر, ہر حدیث کے لیے وضو بنایا ہے اور 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کیا ہے. کیوں؟ اللہ مجھے بھی وہ برکت دے دے جو اللہ نے امام بخاری کو دیا ہے رحمۃ اللہ علیہ. کیونکہ میں تو اللہ کا محتاج ہوں, کہ ان کے لیے تو خاص نہیں تھا نا شیخ, برکت تو اللہ سب کو دے سکتا ہے. تو ہم اللہ کی برکتیں سمیٹنے کے لیے یہ کوشش کی. ایک ہی جگہ پر پوری صحیح بخاری میں ملا ہے. دیکھیے ذرا توجہ رکھیے گا. امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں کہ باب ما جاء فی تخلیق السماوات والارض وغیرها من الخلائق, یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق اور اس کے علاوہ دیگر مخلوقات کی پیدائش کا بیان. آسمان اور زمین اور اس کے علاوہ دیگر جو مخلوقات ہیں ان کی پیدائش کا بیان. ٹھیک ہے بھائی, اب آپ بتائیے حدیث کیا ہونی چاہیے تھی؟ ہاں, حدیث کیا ہونی چاہیے تھی؟ حدیث ہونی چاہیے اللہ نے زمین کو پیدا کیا, زمین کی کوئی حدیث ہونی چاہیے, آسمان کی کوئی حدیث ہونی چاہیے تھی, دیگر مخلوقات کی کوئی حدیث ہونی چاہیے, لیکن وہ نہیں دیا. کیا دیتے ہیں پتہ ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بت فی بیتی میمونہ لیلہ, ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر میں نے رات گزاری, اور والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہ, اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس موجود تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سو رہے تھے, آرام کر رہے تھے, اور آپ کے خراٹ مبارک کی آواز میں سن رہا تھا. بتائیے جی باب کیا تھا؟ کس کو یاد ہے جو باب میں نے پڑھا؟ اور حدیث کیا لا رہے ہیں؟ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما, میں نے اپنی خالہ کے وقت رات گزاری, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے, اور میں نے جو ہے خراٹ مبارک کی آواز سنی.
ہاں جی، کمال نہیں ہو گیا؟ اب بتائیے کون سی لفظی مناسبت ہے، کون سی معنوی مناسبت ہے، کون سا مفہوم ملا ہوا ہے؟ اب یہاں پر ایک ایسا استنباط کہ الحمدللہ اس استنباط کی خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ امام بخاری کی یہ جو نوع ہے نا، یہ نوع دنیا کے آسمانی مذاہب کے رد کے لیے قائم کرتے ہیں۔ جب وہاں پر آسمانی کتابوں کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو غلطی اور تحریف کر دیتے ہیں، ان کے عقائد کے رد کے لیے اس قسم کے ابواب قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، زمین اور آسمان کی تخلیق کس نے کی؟ فاعل کون ہے تخلیق کا؟ اللہ رب العزت ہے، ٹھیک ہے۔ اور تحت کیا پیش کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دراصل مقصود یہاں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بائبل کے اندر یعنی انجیل کے اندر ایک فقرہ موجود ہے کہ خدا بند کریم نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یہ ذرا توجہ والی بات ہے، کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دن میں خدا بند کریم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ امام بخاری مخلوق پر باب قائم کر کے، اور اس کے اندر پوشیدہ ہے لفظ کہ اس کا خالق اللہ ہے، اور نیچے باب قائم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ باب اور حدیث میں مناسبت یہ ہے کہ پیدائش کرنے والا اللہ ہے اور سونا خالق کے لیے نہیں ہے، مخلوق سارے سوتے ہیں۔ یہ دقیق سا استنباط ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام بخاری نے اتنی کتابوں کی طرف اشارہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ جس کا میری قدرت کے اندر نہیں ہے کہ میں احاطہ کر سکوں۔ عبدالرؤف جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، عبدالرؤف جھنڈا نگری، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے پوری فتح الباری سے جو امام بخاری نے جن کتابوں کا ذکر کیا ہے کہ جس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں نے اس کتاب سے اس حدیث کو پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ 500 کے قریب کتابیں جمع کی ہیں۔ کتنی؟ اور پھر اس کے بعد کیا اعتراف کرتے ہیں ابن حجر کہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں، لیکن میں نے آج تک وہ کتاب دیکھی ہی نہیں ہے۔ جائیں مراجعت کریں آپ جا کے منشا فلیرجع ہنا کا، دیکھیں جا کے فتح الباری۔ تو یہ کیا تھا عزیزان قدر؟ یہ بدترین کے استنباط ہے۔ اب بسا اوقات، بس میں بات کو مکمل کر رہا ہوں، کچھ منٹ ہے میرے پاس۔ بسا اوقات آپ حدیث پڑھیں گے نا اور اوپر باب پڑھیں گے تو ان کی مناسبت نہیں ملے گی آپ کو، اور پڑھنے والا قاری پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، امام بخاری نے باب کے ذریعے کسی مذہب کے پیشوا کا نام نہیں لیا، کیونکہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کرتا، حالانکہ کسی کا رد کرنا علمی طور پر، اور اگر اس کے اندر خامی ہے تو اس کا ذکر کرنا وہ غیبت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اسماء الرجال ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں فرمایا کہ جو آپ کے گھر پر آیا تھا، دروازہ دستخط دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ اپنی قوم میں بدترین آدمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو بچانا ہے کہ یہ بدترین آدمی ہے، کہیں تم جو ہے اس کے چکر میں نہ آ جانا۔ اگر کوئی آدمی چور ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ چوری کر رہا ہے اور کسی کے گھر میں گیا، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ گھر والوں کو اطلاع کرو کہ یہ چور ہے، تو یہ غیبت میں نہیں آتا۔ لیکن امام بخاری فرماتا ہے کہ میں اس سے بھی بچتا تھا۔ تو جب کسی کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ کو شک ہوتا اس کی صحت پر، اس کی عدالت کا، یا امام بخاری کے نزدیک وہ ضعیف ہوتا، تو امام بخاری یہ نہیں کہتے کہ یہ جناب علی ضعیف ہے یا یہ ایسا ہے یا یہ ایسا ہے، پھر صرف کہہ دیتے فیہ نظر۔ کیا کہتے؟ فیہ نظر، اس میں نظر ہے۔ محدثین چوکنے ہو جاتے کہ بھائی بابو بات یہ ہے کہ امام بخاری نے فرما دیا ہے فیہ نظر، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے روایت نہیں لینی، اگر لینا بھی ہے تو دیگر اصولوں کے ذریعے دیکھا جائے گا کہ یہ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے کیا کس حالات کے اندر تھا اور اس سے پہلے کن حالات کے اندر تھا، جو حکم اس بیان کرتا حدیث کے بارے میں لگے گا اس کو بھی لیا جائے گا۔ ہاں، تو بسا اوقات امام بخاری رحمہ اللہ باب ایسا قائم کرتے ہیں کہ جو حدیث کیا ہے اور باب کیا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیں، باب قائم کرتے ہیں
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑا زبردست باب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. کہتے ہیں کہ باب طول القیام فی صلاۃ اللیل، فی صلاۃ اللیل، رات کی نماز میں قیام کا لمبا ہونا. ٹھیک ہے، باب کیا قائم کرتے ہیں؟ باب طول القیام فی صلاۃ اللیل، رات کی نماز کا لمبا ہونا. حدیث بھی پھر یہی آنی چاہیے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے لمبی لمبی رکعتیں پڑھی. لیکن حدیث کیا لاتے ہیں؟ سیدنا جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للتہجد من اللیل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے رات کی نماز کے لیے، یشوز فاہ بالسواک، تو اپنے منہ مبارک کو مسواک سے صاف کرتے. بڑی دقت ہے، باپ کیا حدیث کیا، مناسبت تو نہیں بن رہی نا. سبحان اللہ. اس پر جب غور کیا محدثین نے، انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ، اچھا کئی محدثین نے کہا کہ نہیں بھئی یہ لگتا ہے کاتب سے غلطی ہوئی ہے. کئی لوگوں نے کہا کاتب سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر کئی لوگوں نے جو زیادہ محتاط تھے، یہ غیر محتاط لوگوں کا تھا کہ کاتب سے غلطی ہو گئی ہے بھئی خلی کرو ہٹاؤ. جو محتاط تھے انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ کہ امام بخاری اس کو صحیح کرتے لیکن اس سے پہلے ہی وفات ہو گئی. اور ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو جواب دیا ہے وہ اچھا جواب ہے، یعنی شفا بخش جواب ہے. اس میں انشاءاللہ اس مسئلے کی شفا ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دراصل باب کے ذریعے جو حدیث لا رہے ہیں، پہلا اس کے اندر مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مسواک کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام کر رہے ہیں اتنا زیادہ جو کہ نماز کے خارجی حصہ ہے، جو نماز کا حصہ نہیں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس کے خارجی حصے کا اہتمام کر رہے تھے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پھر رکوع اور سجود اور قیام کا کتنا اہتمام ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دراصل سیدنا حذیفہ عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، ان سے جو حدیث لا رہے ہیں دراصل انہی سے حدیث صحیح مسلم کے اندر مروی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کے اندر سورۃ البقرہ بھی پڑھ دی اور آپ نے آل عمران بھی پڑھ دی اور آپ نے سورہ نساء بھی پڑھ دی. اسی صحابی سے مروی ہے جو یہاں پر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے باپ کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر دیا اور تحت البات بطریق استنباط یہ بتا دیا کہ میرا استنباط یہ ہے کہ مسواک جب نبی علیہ السلام اہتمام کے ساتھ کرتے تھے تو اب طالب علم غور کر لیں کہ پھر رکوع اور سجود کتنے اہتمام کے ساتھ ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آخری بات پھر میں شیخ صاحب ہو گیا ٹائم؟ نہیں ابھی باقی 4 منٹ. 4 منٹ ہے. 4 منٹ میں ایک اور بات کر لیتے ہیں. ہم ایک باب قائم کرتے ہیں تسمیۃ علی کل حال وعند الوقاع، ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا، اور جب بیوی کے پاس جاؤ قربت کرنے کے لیے تو وہاں بھی. ٹھیک ہے؟ اچھا یہ باب قائم کہاں کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کتاب النکاح میں نہیں قائم کیا حضرت، کتاب الوضو میں. اور ثابت کرنا کیا چاہ رہے ہیں امام صاحب رحمہ اللہ کہ بھائی وضو سے پہلے جو ہے نا بسم اللہ پڑھ لیا کرو. اس لیے حدیث نہیں لائے، ان کی شرط پر نہیں تھی. اذان سے پہلے شیخ ابھی اس کی آ جائے گی، اس مسئلے پر بھی آ جائے گی شیخ، ابھی انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. ٹائم کم ہے نا شیخ، ورنہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے شیخ واللہ کہ باپ کے ذریعے جو ہے نا شیخ 10 15 مناسبتیں اور اس کے اوپر مزید فقہی پہلو کو اجاگر کیا جائے. دل تو یہ چاہتا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ضروری ہے کہ چاروں مذاہب فقہ کے امام صاحب کس فقہ کے مذہب کے زیادہ شیخ ابھی بتاتے ہیں اس کو. حنفی فقہ جی شیخ بالکل چلیے محمدی کیوں نہیں؟ بالکل یہ بھی بتاتے ہیں. تو آپ اہل حدیث کیسے ہو گئی؟ ہاں جی. اچھا میرا اپنا بتاؤں. اچھا یہ باب کیا تھا جی؟
ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا، اور بیوی کے پاس جائے تب بھی بسم اللہ پڑھنا ہے. اور یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان احدکم اذا اتی اہلہ، جب بھی تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو وہ کیا پڑھے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ٹھیک ہے، اللہ جو تو ہمیں اولاد دے گا اس کو اور ہمیں بھی اور اس کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فقضی بینہما ولد، ان دونوں کے درمیان اولاد کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور جب اولاد ہوگی تو لم یضرہ، تو اس اولاد کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا. مسئلہ یہ تھا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ ثابت کرنا تھا، تو یہ کیا ہوا یہاں تو صحبت کی دعا دے دی. تو بات یہ ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ وضو کا جو عمل ہوتا ہے وہ روحانی عمل ہے. کیا ہے؟ اس سے گناہ جھڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بیوی کے ساتھ قربت جو ہے یہ جسمانی عمل ہے، اس سے اللہ پاک جسم کو تسکین دیتا ہے حلال ذریعے سے جانا. تو کہتے ہیں کہ جب جسمانی عمل کے اندر بسم اللہ ہے تو روحانی عمل کے اندر بالاولی بسم اللہ ہے. یہ امام بخاری کا طریقہ ہے استنباط ہے. ایک اور بات، شیخ نے جو ذکر کیا چاروں مذاہب، نہیں شیخ چاروں مذاہب کہاں شیخ؟ آپ کو پتہ ہے کتنے مذاہب تھے؟ پتہ ہے آپ کو؟ 4. یہ تو معروف ہے جو شیخ صاحب بیان فرما رہے ہیں. اچھا میں ایک اور بات کر دوں، اللہ نہ کرے ایسا نہیں سمجھے گا کہ میں اللہ نہ کرے جو ہے ان سے سوال کر رہا ہوں، میری حیثیت نہیں ہے، شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں، شیخ بھی بیٹھے ہیں، میں مقصد طالب علم ہوں، اوپر بیٹھنے سے کوئی بڑا ہو نہیں جاتا. میں چھوٹا ہوں، پہلے بھی تھا، آج بھی ہوں، اور اللہ پاک ہمیشہ مجھے چھوٹا ہی رکھے. اگر شیخ صاحب اگر پڑھائیں گے تو میں نیچے بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. بس یہ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل کرے اور اللہ ہمیں چن لے. امام بخاری نے صرف 4 مذاہب کا رد نہیں کیا، امام بخاری نے 20 مذاہب کا رد کیا ہے. ہاں، بہت بڑے بڑے محدثین کے نام سے ان کے مذاہب تھے. امام بخاری نے ترجمۃ الابواب کے ذریعے فقہ حنفیہ کا بھی جو ہے وہ رد کیا، اور امام شافعی کے جو نام سے جو مسلک جو موسوم ہے ان کا بھی رد کیا ہے. امام احمد بن حنبل کے نام سے جو ہے ان کا بھی رد کیا ہے. ہاں، جس کی جو صحیح بات ہوتی تو وہ ذکر کر دیتے تحت الباب، تو وہ لوگ کیا سمجھتے کہ جی یہ تو ہمارے ہیں. اگر کوئی مسئلہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے اور جو صحیح ہے تو اس کو ذکر کرتے ہیں، تو حنبلی کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا ہو گئے یا ہمارے ہو گئے. تو اسی غلط فہمی کی وجہ سے حنبلیوں نے جو کتاب لکھی طبقات الحنابلہ، تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کو ذکر کر دیا، حالانکہ ہرگز امام بخاری ان کے نہیں تھے، یعنی ان کے مذہب کے ساتھی تھے. کیوں؟ آپ مجتہد مطلق تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، صوفیوں نے طبقات صوفیہ کے اندر امام بخاری کا نام دے دیا. انہوں نے امام بخاری کی جو ہے وہ ذکر اذکار کے اوپر معاملات کو دیکھے، ایک بات. اور دوسری بات، امام بخاری جو ہے جس نے طبقات صوفیہ لکھی نا، تو انہی کے علاقے کے قریب جو ہے امام بخاری تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کے قریب پیدا ہوئے، ابھی ہمارے ہیں. انہوں نے طبقات صوفیہ میں نام لکھ دیا. امام بخاری نے، اب وقت تو نہیں ہے میرے پاس، امام بخاری نے سب کا رد کیا ہے. سب کے رد سے مراد مطلق رد نہیں کیا، جہاں مسئلے کے اندر رد کرنا تھا امام بخاری نے انصاف کے ساتھ رد کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ بھائی میں نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلمہ پڑھا ہے. کیا بتایا؟ میں نے صرف اللہ کے رسول کا ہی کلمہ پڑھا ہے، کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھا. تو اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کو سمجھتے کہ ہمارے امام بخاری سب کے. دراصل تم امام بخاری کی فقہ کے قریب آ جاؤ، تم ان کے مخالف جا رہے ہو ہیں. امام بخاری کی پیش کردہ روایت کے خلاف لوگ جاتے ہیں. امام بخاری نے جو روایت پیش کی ہیں عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی عقل کے اندر بات نہیں آ رہی تو حدیث کو رد کر دو. آپ کو پتہ ہے؟ تو بھائی دین اسلام کی کوئی کسوٹی کوئی عقل نہ تھوڑی نہ کوئی ہے. عقل تو وہ چیز ہے کہ اس کو جب آپ اسلام کے جو ہے وہ تابع کر دیں گے تو یہ آپ کی عقل سلیم بن جائے گی. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب قائم کی، کتاب بدء الخلق. کیا مطلب؟
مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی؟ امام بخاری نے وہاں پر کچھ ایسی روایتیں دی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری جو ہے ان لوگوں کا رد کرتے ہیں کہ جن کا سارا کام ہی عقل پر ہے، رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو خود بخود پیدا نہیں ہوئے، باقاعدہ الحاد کا رد کیا امام بخاری نے۔ میرا ابھی سب بیان کرنے کا موڈ تھا، اذان قدر۔ صحیح بخاری کو جب پڑھیں نا آپ، کوشش کریں کہ کسی صحیح العقیدہ سے پڑھیں، جو استاد کوئی صحیح العقیدہ ہو اس کے ساتھ پڑھیں آپ، ادھر ادھر سے ہر جگہ سے نہ پڑھیں، جو بڑے بڑے شیوخ ہیں ان سے پڑھیں تاکہ وہ آپ کو، اور آپ کے علاقے میں تو ماشاءاللہ یہ موجود ہے بڑے بڑے لوگ، تو استفادہ کریں، استفادہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بخاری شریف تو زمین پر کتاب لکھی گئی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آدمی نے کہا جی ہم بخاری شریف پر اعتماد کیسے کریں، یہ تو انسانوں نے لکھا ہے۔ تو میں نے کہا پھر قرآن پر بھی مت کرو۔ کہنے کہا کیوں؟ میں نے کہا وہ بھی تو انسانوں نے لکھا ہے، کون سا اللہ نے لکھ کر بھیجا ہے جی؟ کہتے کہ کیسا کہنے لگا بخاری شریف کے اندر تو انسانوں کو پیشاب پلوایا گیا ہے۔ ہاں میں نے کہا پلوایا گیا ہے تو کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی قسم پیشاب پلوا دیں؟ میں نے کہا بھائی جی صحیح بخاری جسمانی سے روحانی علاج کیسے کریں؟ چلیں اسی مسئلے کو لے لیتے ہیں، یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا روحانی بھی اور جسمانی بھی، ٹھیک ہے؟ پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں، مل کے دعا بس ابھی چلیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو عقل اور عرینا کے کچھ لوگ آئے، آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جو ہے نا اونٹنی کی پیشاب من ابوالیہا و البانیہا، اونٹنی کے دودھ میں سے اور پیشاب میں سے ان کو پلا دو، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی پیشاب کیسے پلوائی؟ تو پہلا مسئلہ یہ ہے، ایک بات پہلے یاد رکھیں کہ حلال جانوروں کے بول و براز ناپاک نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ احناف کا رد کر رہے ہیں اس باب کے ذریعے، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ بول و براز ناپاک ہے، امام بخاری رد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بتا دیا امام بخاری نے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں دے رہا اس مسئلے میں، تمہارا ساتھ نہیں دے رہا، تمہارا میرا نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ اب مسئلہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی پیشاب کیوں پلوائے؟ قرآن مجید میں 4 جگہوں پر 4 چیزوں کو مطلق حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 115۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172 میں اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ انما کلمہ حصر ہے، یہاں بات یہ ہے صرف حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر میتتا مردار، والدم بہتا ہوا خون، واللحم الخنزیر سور کا گوشت، فلیش آف سوائن، وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر پکاری جائے گی وہ چیز بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ لیکن ہاں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، اگر اس میں سے کھا لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ سفر پر ہیں لمبے اور کھانے پینے کی آئٹم ختم ہو گئی ہے اور اب کچھ بھی نہیں ہے حلال جانور کہ آپ اس کو ذبح کر کے کھائیں، حرام ہے، آپ کھا لیں، اس وقت یہ حلال نہیں ہے آپ کے لیے، ہے تو حرام، لیکن فلیکسیبلٹی دے دی اللہ نے آپ کو۔ کیا دے دی؟ فلیکسیبلٹی دے دی، یعنی اس قانون کے اندر ایک سہولت دے دی اللہ نے آپ کو کہ بھئی تم کھا لو، ہے تو حرام، حلال نہیں ہو سکتا، لیکن تمہیں کھانے کی اجازت ہے کیونکہ تم مجبوری کی حالت میں ہو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا پتہ چلا مجبوری کی حالت میں یہ چیزیں کھانے کی اجازت ہے۔ قبیلہ بنو عقل اور عرینا کے جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ پرابلم کیا تھی؟ کیوں پلوایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹنی کی پیشاب اور دودھ؟ کیوں؟ دراصل ان کو استسقاء کی بیماری تھی، ان کے پیٹ میں پانی بھر چکا تھا اور پیٹ میں پانی بھرنے کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں میں بھی پانی آ گیا تھا۔ اس کو انگریزی کے اندر پلیورل ایفیوشن کہتے ہیں اور ایسائٹیز کہتے ہیں۔ پیٹ میں پانی بھر جانا پلیورل ایفیوشن اور پھیپھڑوں میں پانی بھر جانا ایسائٹیز، یہ مرض ہو چکا تھا ان کو۔ اب بات یہ ہے کہ یہ مرض اتنا خطرناک تھا کہ انسان کو چند ہی مہینوں میں قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ میں نے خود نے آغا خان ہاسپٹل کا وزٹ کیا تھا بہت عرصے پہلے اور ان مریضوں کے وارڈ میں گیا تھا کراچی آغا خان ہاسپٹل میں کہ جن کو یہ مرض تھا۔ ایک 19 سال کی لڑکی اس مرض کے اندر ایسے مبتلا تھی کہ جیسے لگ رہا ہے کوئی 3 سے 4 سال کی بچی ہے۔ اس کی کمر کے اندر 2 سوراخ کر کے جو ہے وہ پھیپھڑوں کے طرف جو ہے وہ پائپ ڈالا جا رہا تھا، سرنج کے ذریعے نکالا جا رہا تھا، ایک ہفتے تک وہ عمل ہو رہا تھا۔ آپ یقین مانیں وہ بچی چیخ رہی تھی درد کی وجہ سے،
قربان جائیں اللہ کے حسن پر. ڈاکٹر خالد غزنوی کہتے ہیں کہ میرے پاس 3 سال کا ایک بچہ آیا. علاج نبوی اور جدید سائنس کتاب میں کہتے ہیں ڈاکٹر خالد غزنوی کہتے ہیں 3 سال کا ایک بچہ آیا اور اس کو یہی بیماری تھی جو اکل اور ارینا کے لوگوں کو تھی. کہتے ہیں کہ میں تو پریشان, جو علاج اس کا ہوتا ہے اتنا شدید تکلیف والا, یہ معصوم بچہ برداشت کیسے کر سکے گا. کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے. کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا علاج بتایا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بتاؤ کون سا علاج ہے وہ. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اونٹنی کی پیشاب اور دودھ پلاؤ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا. کہتے ہیں کہ میں خوش ہوا اور میں نے اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے بچے کو اونٹنی کا دودھ بھی پلایا اور اس کے ساتھ ملا کر پیشاب بھی پلائی. کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر سارا پانی اس کا باہر نکل گیا اور آج وہ بچہ صحت کے ساتھ 18 سال کا جوان ہے. اب یہاں پر روحانی علاج بھی آ گیا اور جسمانی بھی. روحانی علاج کیسے ہوا؟ آپ پیشاب نہیں پی رہے نا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے اگر آپ اس مرض میں مبتلا اور پیشاب پئیں گے, اللہ آپ کو روحانی شفا دے گا, کیونکہ آپ نے میرے نبی کی بات مانی ہے, اور جو نبی کی بات مانتا ہے اس کی روح ہمیشہ تسکین کے ساتھ رہتی ہے. اور جسمانی شفا یہ ہے کہ جب اس کو پیو گے تو پھیپھڑے سے پانی نکل جائے گا, اللہ آپ کو شفا دے دے گا, آپ کو جسمانی شفا بھی مل جائے گی. اس کے علاوہ صرف صحیح بخاری سے کتاب الطب کا مطالعہ کر لے, وہاں پر روحانی اور جسمانی علاج کا کافی زیادہ چیزیں موجود ہیں. انشاءاللہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا. شیخ الحدیث صاحب ہمارے تشریف رکھتے ہیں, انشاءاللہ وہ آپ کے سوالات کے جواب بھی دیں گے. مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا, اور وہ درس بخاری دیں گے. یہ حنفی نسبت زیادہ کیوں پھیلی؟ محمدی ہاں, حنفی نسبت زیادہ تر کیوں پھیلی اور محمدی نسبت کیوں نہیں پھیلی؟ محمدی نسبت دراصل ہمارے ایشیا میں نہیں پھیلی. یہاں پر کیوں پھیلی؟ دراصل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو ہے نا, وقت کا جو وزیر اعظم تھا نا, اس نے ان کو کہا کہ جی آپ جو ہے نا اپنی معطا دے دیں, ہم اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ سرکاری طور پر اس کو ہم نافذ کر دیتے ہیں, تو کئی ملکوں کے اندر یہ نافذ ہو جائے گی سرکاری طور پر. تو امام مالک نے منع کر دیا. قواعد التحدیث میں شیخ قاسمی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس کا, انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں صحابہ کے فتاوی بھی موجود ہیں. انہوں نے تو منع کر دیا. یہ قاضی ابو یوسف کے پاس ہے, کہا کہ آپ فقہ حنفی دے دیں, ہم اس کو نافذ کر دیتے ہیں. انہوں نے اس کو پکڑا دیا کہ یہ لو نافذ کرو. وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی اور گورنمنٹ کے لیول پر, حکومتی سطح پر اس کو نافذ کیا گیا. اور پھر جب آپ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کو حکومتی سطح پر نافذ کیا جاتا ہے اور اگر اس کو کسی موقع پر روکا نہ گیا تو وہ صلاحیت کی طرح جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. یہ سب سے بڑی وجہ جو ہے کئی علماء نے جو ہے وہ پھیلنے کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری اس کی وجوہات ہیں, بس اسی پہ اکتفا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. میں بیٹھتا اور بھی آپ سے, مجھے درد ہو رہا ہے بہت زیادہ.